إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع
العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوا النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكته والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسے ہمارے نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء اور رسل سے افضل ہیں،
بعینہ آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ کرام تمام انبیاء و رسل کے اصحاب سے افضل ہیں۔ جیسے تمام اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، بعینہ تمام صحابہ کرام سے محبت، عقیدت، ان کا ادب اور احترام، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، ہمارا جب خاتمہ ہو، ہمارے دلوں میں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کی محبت ہو، کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے فرد کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں کوئی حسد، بغض، کینہ نہ ہو۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ جن کا کردار جاننے کے لیے، جن کا کریکٹر معلوم کرنے کے لیے، جن کے کیریئر کو پرکھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا پڑے۔ میرے پیغمبر کے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں، ان کا ذکر قرآن میں ہے، اسلامی شخصیات ہیں۔ جب ہم نے صحابہ کا یا صحابہ میں سے کسی صحابی کا، اہل بیت میں سے کسی صحابی یا صحابیہ کا کیریئر معلوم کرنا ہو، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے جاننی ہو، تو ہمیں تاریخ کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تاریخی حوالوں کی قرآن کے مد مقابل، پیغمبر کے صحیح فرمان کے مد مقابل کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے سنی سنائی باتوں کو تو جمع کر دیا، لاکھوں ہزاروں سال پہلے واقعات جیسے سنے ویسے رقم تو کر دیے، مگر نہ انہوں نے اس تاریخ کو دین سمجھا، نہ اس کے لیے کوئی صحت کا انتظام کیا۔ لہذا آپ احباب کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کسی مجلس میں، کسی کلاس میں، کبھی چوک و چوراہے پر جب کوئی تاریخی حوالے سے پیغمبر کے اصحاب کی شان کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو ہم نے فوراً اس کو بتلانا ہے کہ میرے پیغمبر کے اصحاب یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ پیغمبر کے اصحاب کو پرکھنا ہے، کتاب و سنت سے پرکھنا ہوگا۔ اگر تاریخ کو بھی ٹٹولنا ہے تو پہلے پیغمبر کے صحاب کا مقام کتاب و سنت سے معلوم کر لو، پھر تاریخ کو کتاب و سنت سے تابع کرتے ہوئے، کتاب و سنت کے آئینے میں پرکھتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کرو تو انشاءاللہ تاریخ اسلام بھی گواہی دے گی کہ جیسے قرآن نے کہا ہے، جیسے پیغمبر کے فرمان سے صحابہ کی عظمت عیاں ہے، تاریخ اسلام بھی اسی طرح صحابہ کرام کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں جب اللہ احکم الحاکمین نے
ان نفوس قدسیہ کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ 25 مختلف عناوین مضامین پہ صحابہ کرام کے بارے میں 600 کے قریب آیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں ان کے اوصاف، ان کے عقائد، ان کے ظاہر و باطن کا ذکر کیا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام کے صحیح فرامین سے صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت عیاں ہے تو پھر ہمیں کون سی چیز مانے ہے؟ یاد رکھیے، ان نفوس قدسیہ کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ پیغمبر کا صحابی یا پیغمبر کی صحابیہ ہے۔ یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں 3 کے سوا، نعوذ باللہ پیغمبر کے بعد جو ہے وہ انہوں نے انحراف کر لیا تھا۔ یاد رکھیے، صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا ہے۔ صحابی کا اطلاق، صحابیہ کا اطلاق، اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اس کی موت بھی اسلام کی حالت میں ہو۔ اسلام پہ مرنے والے کو صحابی اور صحابیہ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا یہ مقام اور عظمت کہ قرآن و حدیث ہی نہیں بلکہ دیگر منزل من اللہ کتابوں میں قرآن گواہی دیتا ہے۔ جیسے تورات میں پیغمبر کے اوصاف کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایسے ہی میرے پیغمبر کے اصحاب رسول کا بھی اللہ نے تورات میں ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا جو مقام، صحابہ کرام کی جو عظمت ہے، یہ ان کی رفعت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کو ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے۔ جب تک وحی کا نزول جاری تھا، جس بدبخت نے بھی پیغمبر کے اصحاب پہ زبان درازی کی ہے یا کسی بھی انداز میں کسی صحابی کی شان پہ حملہ کیا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے پیغمبر کے صحابی کا دفاع خود کیا ہے۔ یہ آج کل کا کوئی نشئی، یہ کوئی بھنگی، یہ کوئی چرسی، کوئی شرابی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے اصحاب کا مقام تو اس قدر ہے، اللہ احکم الحاکمین کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ امام الانبیاء سارے انبیاء سے افضل ہونے کے باوجود ان کی زبان تو بات کی بات، ان کے اشارے کنائے سے بھی اگر کسی صحابی کی عزت پہ حرف آتا ہے تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اٹھائیے قرآن سورہ عبس و تولى کی آیات کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ پیغمبر کی عظمت، رفعت، تمام انبیاء اور رسل سے بلند مقام، اللہ کا خلیل، مگر اس کے باوجود نبینا صحابی کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف ماتھے پہ ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ تو پیغمبر کو اجازت نہیں دیتے، اور صحابہ کا مقام آج کا کوئی چوک و چوراہے میں ان پہ بکواس کرنے والے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو تو یہ بھی برداشت نہ تھا کہ کوئی صحابی ہو کے کسی صحابی کی عزت پہ کوئی ایسی بات کہہ دے۔ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں کسی صحابی نے بھی کوئی ایسی بات کہی تو نبی کریم علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار بھی فرمایا، اس کو فوراً روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار واقعات ہیں کہ کوئی صحابی کسی صحابی کی توہین کرے، پیغمبر کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا یہی پیغام ہے، ہمیں بھی ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت اور پیار
اسی کا درس دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کو مد نظر رکھو۔ زبان کھولنے سے پہلے، قلم چلانے سے پہلے تمہیں میرے پیغمبر کے اصحاب کی رفعت کا، ان کی عظمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہاری قلم سے لکھے ہوئے جملے یہ صحابی کے بارے میں ہوں گے، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کسی صحابی یا صحابیہ کے بارے میں ہوں گے۔ لہذا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کی تعظیم اور توقیر کرو، اور یاد رکھو فإنہم خیارکم، وہ تم سے افضل تھے، وہ تم سے بہتر تھے۔ امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان وہ پیغمبر کے اصحاب تھے، اصحاب رسول تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 مرتبہ ایمان کا تقاضا چکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہی فرما دیں، میرے اور آپ پہ فرض اور واجب ہے ان کی تکریم کرنا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، او میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یاد رکھو لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یہ نہیں میرے سامنے ان کی عزت، میری موجودگی میں ان کا ادب اور احترام، میرے بعد تم ان کو طعن و تشنیع کا ذریعہ بنا لو، خود ہی فیصل بن کر خود ہی جو ہے وہ فیصلہ شروع کر دو، ہر چوک و چوراہے پہ باتیں کی جائیں کون حق پہ تھا، حضرت علی یا امیر معاویہ، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ لہذا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یاد رکھو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بھی تمہاری زبان سے، تمہارے قلم سے، تمہارے اشارے کنائے سے میرے اصحاب کی ادب و احترام اسی طرح رکھنا چاہیے جیسے میری زندگی میں رکھ رہے ہو۔ اور ساتھ فرما دیا کہ سن لو فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت حقیقت میں مجھ سے محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے صحابہ سے بغض وہ حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ یاد رکھو من آذاہم فقد آذانی، جو میرے امیر معاویہ کو اذیت دے گا، اس کے بارے میں زبان درازی کرے گا، کسی اور صحابی صحابیہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا، کسی بھی اعتبار سے ان کو اذیت دے گا، یاد رکھو میرے صحابی کو نہیں، میرے شاگرد کو نہیں، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ اور یاد رکھو من آذانی فقد آذ اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی انداز میں اذیت پہنچائی، اہل بیت کے طریقے پہ یا میرے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے میں سے کسی کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں مجھے تم نے اذیت پہنچائی، تو یاد رکھو وہ مجھے اذیت نہیں ہے، وہ اللہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ ومن عاذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے قریب ہے کہ اللہ کی گرفت میں آ جائے، اللہ کے عذاب کی وہ گرفت میں آ جائے گا۔ جو میرے صحابہ کو اذیت دے گا، کیونکہ صحابہ یا صحابیہ یا اہل بیت میں سے کسی کو اذیت مجھ کو اذیت ہے، اور مجھ کو اذیت اللہ کو اذیت پہنچانا ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں تم فیصلہ کرتے ہو، کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہ تھا، کون ایمان پہ برقرار رہا، کون پھر گیا۔ یاد رکھو یہ تو وہ نفوذ قدسیہ ہیں جن پہ جہنم کی آگ کو اللہ نے ویسی حرام کر دیا ہے، لا يدخل النار ممن بایا تحت الشجر۔ یاد رکھو بیعت رضوان کرنے والے، اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رعانی اور رعا من رعانی،
یاد رکھو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جس مسلمان نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جس کو اللہ نے صحابی کا شرف بخش دیا، اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ اور یاد رکھو یہ صحابہ کا مقام ہے کہ جس تابعی نے کسی صحابی کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس صحابی کی عظمت کی بنا پر اللہ احکم الحاکمین اس تابعی پر بھی، صحابی کے شاگرد پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا صحابی، کہ میرے صحابہ کو طعن و تشنیع نہیں کرنی، ان کا مقام جاننا ہے تو زبان رسالت سے سن لو۔ لو ان انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے احد پہاڑ جتنا کوئی سونا خرچ کرے، اتنے سونے کا مالک بنے، اس مالک کو سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر بھی، کہ جس کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آیا وہ اس کا مالک بنا، وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کو اتنا ثواب بھی نہیں ملے گا جتنا میرے صحابی نے ایک مد یا آدھا مد جو کا خرچ کیا ہے، جتنا اجر ایک یا آدھا مد خرچ کرنے پہ میرے صحابی کو ملا ہے، تم میں سے بھی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے اتنا اجر نہیں پا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے صحابہ کا ادب احترام کرو، ان کا مقام مجھ سے زبان رسالت سے سن لو۔ میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، میرے ساتھیوں کا، میرے جانثاروں کا مقام یہ ہے کہ میرے ساتھ ان کا چند لمحے گزار لینا، اپنی زندگی کی ایک چھوٹی سی گھڑی میرے ساتھ بیٹھ جانا، میرے ساتھ گزار دینا۔ تم میں سے کسی عمر بھر جو نیکیاں کی ہوئیں، ساری عمر کی تمہاری نیکیوں سے کسی صحابی کا میری مجلس میں چند لمحے گزار دینا ہی اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تاریخی حوالے دے کے جو سوشل میڈیا پہ کبھی کسی صحابی کی توہین، کبھی کسی کے بارے میں، ان کی کتاب و سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کا کیریئر جاننا ہے، کریکٹر جاننا ہے، وہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآن سے پوچھئے۔ جب ہم صحابہ کا کردار قرآن سے پوچھتے ہیں تو ہمیں قرآن وعدے کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم راضی ہو نہ ہو، تمہیں وہ پسند آئے نہ آئے، میں اللہ ان سے راضی ہوں، جو میں ان کو عطا کروں گا میرے پیغمبر کے اصحاب بھی مجھ سے راضی ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین وعدے کرتے ہیں میرے پیغمبر کے اصحاب کا کردار جاننا ہے تو قرآن کھول کے سن لو۔ آج تمہیں میں سے ہر کسی کو اپنی پارٹی کے فخر ہے، مگر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میرے پیغمبر کے اصحاب یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جانتے تھے میرے پیغمبر کے صحاب کے ایمان پہ باتیں ہوں گی، ان کے بارے میں طرح طرح کے لوگ دعوے کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بتلا دیا یاد رکھو تمہارا فیصلہ ظاہر پہ ہوگا۔ میں اور آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ اختیار ہے، ہم نے ظاہر کو دیکھا، باطن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ظاہراً جس کو ہم نے دیکھ کے کہہ دیا کہ اچھا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعتاً اچھا ہے، اندر سے کیسا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ کتنی مرتبہ ہم نے زندگی میں دھوکہ کھایا ہے، اچھا سمجھ کے ہم نے کاروبار کیا، اچھا سمجھ کے ہم نے بیٹے بیٹی کا رشتہ کیا، ہم نے ظاہر کو مد نظر رکھا، تمام وسائل بروئے کار لائے، مگر بعد میں پتہ چلا میرا اور آپ کا فیصلہ غلط تھا، جیسا ہم نے دیکھا ویسا نہیں تھا۔ ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، وہ غلط ہونے کا امکان موجود ہے، مگر اللہ جو ظاہر کی طرح باطن کو بھی جاننے والا ہے، وہ اللہ قرآن میں اصحاب رسول کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقی مومن دیکھنے ہیں تو وہ تو میرے پیغمبر کے اصحاب تھے، یہ حقیقی مومن ہیں۔ تم ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہو، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ حقیقی مومن ہیں۔
تم فیصلہ کرتی ہو کون جنت میں جائے گا، جنت تو فلاں حسین کی ہے، وہ مالک ہے جس کو دے کسی کو نہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، اور میرے پیغمبر کے صحاب یہی تو کامیاب ہونے والے ہیں، جنت کے یہی تو وارث ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں اولئک هم الفائزون، کہیں اللہ احکم الحاکمین ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون۔ اگر کامیاب انہوں نے نہیں ہونا کون کامیاب ہوگا؟ جنہوں نے تن من دن سب کچھ میرے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اگر یہ کامیاب نہیں تو پھر کون کامیاب ہے؟ اللہ خود صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت پر ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے مغفرت بھی لکھ دی ہے، اجر عظیم بھی ان کے لیے ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے یہ تو آپس میں دستوں کے گریبان تھے، تاریخ کو نہیں دیکھنا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے ان کو ظاہر و باطن سے پرکھا ہے، میرا اعلان یہ ہے میرے پیغمبر کے صحاب اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیغمبر کے اصحاب دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے تو ان کے دشمن تھے، ان کے لیے سخت رویہ اپنانے والے تھے، ان کو اپنا دشمن سمجھنے والے تھے، مگر آپس میں رحماء بینہم تھے۔ وہ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے والے تھے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین میں جو قیمتی چیز ہے، جو بھی قابل قدر شے ہے، یہ سب کچھ آپ صرف ایک ارادے پہ ایک مقصد کے لیے خرچ کر دیتے کہ میرے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے، تو یہ سب خرچ کرنے سے بھی یہ کام تم نہیں کر سکتے تھے جو میں اللہ نے مفت میں کر دیا۔ جب اللہ فرما رہے ہیں حبب الیکم، میں نے ان کے دلوں میں محبت کی ہے، کوئی تاریخی حوالوں سے ثابت کرتا پھرے فلاں کی فلاں سے دشمنی تھی، فلاں کو فلاں سے نفرت تھی، فلاں کو فلاں سے جو ہے وہ بغض تھا، تو میرے بھائیوں اللہ فرما رہے ہیں دل بنانے والا بھی میں ہوں، گواہی دے رہا ہوں حبب الیکم، ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں نہ میں نے بغض ڈالا ہے، نہ نفرت ڈالی ہے، نہ عداوت ڈالی ہے، میں نے تو اس میں محبت ڈالی ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی حق پہ مبنی ہے۔ صحابہ کا کردار جاننا ہے تو قرآن کی طرح احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کو نظر انداز کر کے جب آپ کتاب و سنت کی طرف آئیں گے تو صحابہ کا مقام آپ کو نظر آئے گا کہ صحابی کی میت پڑی ہے، غسل دینے کے لیے آسمان کے مقرب فرشتے آپ کو غسل دینے کے لیے زمین پہ اترتے نظر آئیں گے۔ جب پیغمبر کے اصحاب کو پیغمبر کے فرامین پہ پرکھو گے تو پیغمبر کے صحابی کی میت کو کندھا دینے کے لیے آسمان سے مقرب فرشتے اترتے نظر آئیں گے۔ کبھی ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوگا، کبھی ان کے ساتھ جنگ میں ان کی معاونت کے لیے فرشتوں کے نزول کا تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں ذکر ملے گا۔ صحابہ کرام کی عظمت کو اگر آپ کتاب و سنت پہ پرکھیں گے، کہیں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت خدیجہ کو اللہ کا جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے نظر آئیں گے، کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ کو جناب جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے نظر آئیں گے، کہیں پیغمبر کے صحابی کی تلاوت قرآن سننے کے لیے فرشتے جھنڈ کی شکل میں جو ہے وہ تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے نظر آئیں گے۔ جب پیغمبر کے فرامین میں ان صحابہ کو پرکھو گے تو صحابہ کی عظمت تو یوں جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی کہ صحابی کی عظمت تو یہ ہے، صحابی کی رفت تو یہ ہے کہ وہ چلتا زمین پہ ہے، جو چلتا زمین پہ ہے مگر اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی جوتے کی آہٹ، اس کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ جناب عمر ابھی زندہ ہیں، زمین پہ ہیں، پیغمبر کو اللہ ان کا عالی شان محل
جنت میں دکھلا دیتے ہیں۔ اگر کتاب و سنت میں صحابہ کو پرکھو گے تو اللہ احکم الحاکمین کے قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے پیغمبر کے اصحاب کا یہ عظیم و شان ذکر آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ کتاب و سنت کو پہلے پرکھ لیں گے، کتاب و سنت کو پرکھنے کے بعد صحابہ کی، اہل بیت کی عظمت کو اجاگر ہونے کے بعد پھر جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرو گے، تاریخ کا بھی ہر فرق پکارے گا کہ صحابہ کی عظمت جیسے قرآن میں ہے، جیسے پیغمبر کے فرمان میں ہے، تاریخ اسلام بھی صحابہ کی عظمت بیان کرے گی۔ پھر تاریخ اسلام پڑھو گے تو پھر تمہیں نظر آئے گا کہ صحابہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ رسول کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگل کے وحشی درندے بھی صحابہ کی عظمت، ان کا ادب احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی بھولے ہوئے صحابہ کو راستہ دکھلانے کے لیے جنگل کے وحشی درندے ان کی رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ کبھی مسلمانوں کے لشکر کو، صحابہ کے لشکر کی حفاظت کرتے ہوئے جنگلی درندے نظر آئیں گے۔ کبھی پیغمبر کے فرمان میں ان کو پرکھو گے، عقبہ بن نافع کے اعلان پہ موذی جانور، جنگلی درندے کہ جب وہ کہیں گے کہ ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ہم نے ادھر بسیرا کرنا ہے، اپنے بچوں کو اپنے منہ میں اٹھا کے بھاگتے ہوئے صحابہ کے لیے جنگل کو خالی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیغمبر کے اگر آپ کتاب و سنت کو پرکھنے کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرو گے، صحابہ کی عظمت یوں عیاں ہوگی کہ اگر صحابی کا پانی پینے کا پیالہ سمندر میں ڈوب بھی جائے گا تو پانی، وہ سمندر، وہ لہریں اس پیالے کو واضح کر کے ان کو لٹاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پہلے کتاب و سنت میں ان کو پرکھ لیں، پھر کتاب و سنت کے آئینے میں تاریخ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا۔ جیسے قرآن میں صحابہ کی عظمت کا ڈھنکا ہے، جیسے پیغمبر کے فرمان میں صحابہ کی عظمت کا نکارہ ہے، تاریخ اسلام کا ہر فرق بھی صحابہ کرام کی عظمت پہ آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں، ہم نے ان کو تاریخ پہ نہیں پرکھنا، یہ قرآنی شخصیات ہیں، ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے صحابہ کیسے تھے، پیغمبر کے فرامین سے دیکھنا ہے صحابہ کیسے تھے۔ تو ہمارے لیے قرآن حجت ہے، پیغمبر کا فرمان حجت ہے، کتاب و سنت کے مقابلہ میں تاریخی حوالوں کی کوئی جو ہے وہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ لہذا کتاب و سنت پہ تاریخ کو پرکھا جائے گا، جو مطابقت رکھے گی مانیں گے، جو ٹکرائے گی اس کو ٹھکرا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں بھی جنت دیں، تو میرے بھائیوں جناب صدیق کی طرح ہم میں سے بھی ہر کوئی یہ تہیہ کرے کہ تن من دن دین کے لیے قربان کر دے گا۔ اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی طرح عادل اور انصاف کرنے والے بن جائیں، حضرت عثمان کی طرح باحیا بن جائیں، غیرت کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں جناب علی کی طرح جری اور بہادر بن جائیں، جناب ابو ہریرہ کی طرح پیغمبر کے فرامین کی حفاظت کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، ان کو آگے پہنچانے والے بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز جیسے اللہ نے وعدہ کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر میرا اور آپ کا طرز عمل صحابہ جیسا ہوگا تو ہمارا انجام بھی صحابہ جیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا